ارے ایک مصرع لکھ دیتے ہیں فیس بک پر، نیچے 200 کمنٹس آ جاتے ہیں، واہ سبحان اللہ، مقرر، ویری گڈ، ویری نائس، دل بنے ہوئے۔ بدتمیز اینکر، تہذیب۔ ارے میاں کس رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تم نے؟ کس نے پان کیا ممنوع، کھاؤ اچھی لگتی ہو، لال ربن باندھو بالوں میں، کیوٹ سی بچی لگتی ہو۔ تمباکو کی اقسام ہے، پان میں رکھ کے کھائی جاتی ہیں۔ ابے ہم قافیہ الفاظ کو لکھ لینا یا تک بندی کر لینا شاعری نہیں ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہمارے ہاں آج کل ادب پر خوب کام ہو رہا ہے۔ سر پلیز آپ پروگرام کا آغاز کرو بھائی کرو۔ جی تو خواتین و حضرات، ہمارے ہاں آج کل ادب پر خوب کام ہو رہا ہے، خاص طور پر نوجوان نسل میں بہت سے شاعر سامنے آ رہے ہیں، مگر ایک طبقہ شاعروں کا ایسا ہے جو کہ نالا ہے، خائف ہے آج کل ہونے والے مشاعروں سے اور شاعروں سے بھی۔ تو ایسے ہی آج ایک شاعر ہم نے یہاں مدعو کیے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پہلے سے آرام ہے، غزل میں روانی ہے پر طبیعت میں گرانی ہے، ان پر جوانی ہے اور ان کی ہم پر مہربانی ہے۔ ارے واہ سر، سبحان اللہ، گویا یہ تو غزل کہہ دیا آپ نے۔ یہ غزل ہے، ابے یہ شاعری ہے میاں۔ مقفع اور مسجع بول یا لکھ لینے کو شاعری نہیں کہتے، اسی بات کا تو رونا ہے۔ نہیں میرا کیا مطلب سر، یہ مقفع اور مسجع یہ کیا چیزیں ہیں؟ بیٹا تمباکو کی اقسام ہے، پان میں رکھ کے کھائی جاتی ہیں۔ ابے ہم قافیہ الفاظ کو لکھ لینا یا تک بندی کر لینا شاعری نہیں ہے، یہ تک بندی ہے۔ بدتمیز اینکر۔ سر آپ خامخواہ نالا ہیں، اچھی شاعری ہو تو رہی ہے، معاملہ بندی کی شاعری ہو رہی ہے، موضوعاتی شاعری کی جا رہی ہے۔ موضوعاتی شاعری ہو رہی ہے، معاملہ بندی کی شاعری ہو رہی ہے۔ ابے واش روم آنے جانے پہ شعر کہے جا رہے ہیں اور فیس بک پر اسٹیٹس لگائے جا رہے ہیں۔ کل مجھے ایک SMS آیا کہ صاحب یہ آپ کو غزل بھیج رہے ہیں، اس کو تصحیح کر دیجئے اس کی۔ اب شعر دیکھیے گا کہ دل یہ کہتا ہے کہ چلیے واش روم، دل یہ کہتا ہے کہ چلیے واش روم اور پورا دن ہی رہیے واش روم۔ لیجئے، دل یہ کہتا ہے کہ چلیے واش روم اور پورا دن ہی رہیے واش روم، کوئی پوچھے لیلا مجنوں کا پتہ، کان میں چپکے سے کہیے واش روم۔ یہ معاملہ بندی اور یہ موضوعاتی شاعری ہو رہی ہے۔ بتائیے کہ آج واش روم آنے جانے پہ شعر کہے جا رہے ہیں، کل واش روم میں ہونے والے واقعات کی تفصیلات پر شاعری ہوگی، اسے بھی کہیے گا ادب کی خدمت۔ بات کرتے ہیں۔ سر آپ پھر خائف ہو رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، لیکن واش روم جانا ایک قدرتی عمل ہے اور شرم کرو، یہ شعر میں کہنے والی باتیں نہیں ہیں۔ ہر بےہودہ کہانی کو منظوم کر دینا، ہر بےہودہ واقعے کو منظوم کر دینا شاعری نہیں ہے۔ لیکن سر ہمارے ہاں کے جو شعراء ہیں ان کو بین الاقوامی سطح پر بڑی شہرت مل رہی ہے، دبئی میں بہت سے مشاعرے ہو رہے ہیں اور ہمارے یہاں کے جو شاعر حضرات ہیں وہ وہاں پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب دبئی میں جس طرح کے مشاعرے اور جس طرح کے شاعر جا رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ کلاسیکی ادب کو چھوڑ کے اسی طرح کی غزلیں کہوں۔ اب شعر دیکھیے گا آپ کہ کس نے پان کیا ممنوع، کس نے پان کیا ممنوع، کھاؤ اچھی لگتی ہو، لال ربن باندھو بالوں میں، کیوٹ سی بچی لگتی ہو۔ کس نے پان کیا ممنوع، کھاؤ اچھی لگتی ہو، یہ ہو رہا ہے مشاعروں میں۔ ادب کی خدمت۔ ان مشاعروں کو چھوڑتے ہیں، آپ یہ بتائیے تہذیب کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ تہذیب کے بارے بتائیے۔ تہذیب، ارے میاں کس رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تم نے؟ دل جلتا ہے، دل کٹتا ہے میاں کہ ہماری تہذیب مکمل مغربی ہوتی جا رہی ہے، گویا دل جلتا ہے۔ سر میں اس تہذیب کی بات نہیں کر رہا تھا، آپ بھی غالباً سمجھ گئے ہیں، لیکن صرف دل نہیں جلتا، آپ خود بھی جلتے ہیں۔ ہم جلتے ہیں، جلے تو جلاؤ گوری، ارے جلے تو جلاؤ گوری، قلم اٹھاؤ گوری، جلے تو جلاؤ گوری، دیپ کا الاؤ گوری، قلم اٹھاؤ گوری، قلم چلاؤ گوری، شعر بناؤ گوری، سب کو سناؤ گوری، دبئی میں بلاؤ گوری، مشہوری کراؤ گوری، مشاعرہ کراؤ گوری،
پیسہ کماؤ گوری, جلے تو جلاؤ گوری, دیپ کا الاؤ گوری, یہ ہو رہا ہے ادب کی خدمت کے نام پر. سر واہ واہ سبحان اللہ, میرا مطلب فل بدی اور بہت بہترین شاعری کی ہے آپ نے. میں کوئی چیز اٹھا کے مار دوں گا تمہارے سر پہ. ابے یہ شاعری ہے بدتمیز. اور یہ تمہاری واہ واہ نے دماغ خراب کر دیا ہے ان لوگوں کا. ارے ایک مصرع لکھ دیتے ہیں فیس بک پر, نیچے 200 کمنٹس آ جاتے ہیں, واہ سبحان اللہ, مقرر, ویری گڈ, ویری نائس, دل بنے ہوئے. ارے وہ کیا شعر, وہ کیا مصرع جو 200 لوگوں کو بیک وقت سمجھ میں آئے اور پسند بھی آئے. ہر ایک سائٹ پہ پیراسائٹ, ہر ایک سائٹ پہ پیراسائٹ, تمام ٹیوبوں پہ ٹیسٹ ٹیوبوں سے زندگی پانے والے خلقت. یہ ویب کیموں پہ اپنے اپنے بدن دکھاتے ہوئے عجوبے. یہ سرچ گوگل پہ اپنے افکار ڈھونڈنے والے علم زادے کلون چہرے. اپنے خالی پنے کو بھرنے کی جستجو میں لگے طلبچو. یہ فیس بک پہ ادب ادب کھیلتے ادب چو, یہ بے طرف چو. انہی میں سے کوئی نظم میری سنے گا اور اپنی باس دیتی ہوئی انوکھی دنیا کے باسیوں میں شیئر کرے گا. خدا میری نظم کیوں پڑھے گا؟ ہر ایک سائٹ پہ پیراسائٹ.